جس وقت زمین 3 جگہ سے دھسے گی، مشرق میں، مغرب میں اور سرزمین عرب میں، یہ دجال کے نکلنے کی بہت قریبی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد دجال کا ظہور بہت ہی قریب ہو جائے گا، اور امام مہدی کی رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہوگی۔ بعض جنگوں میں امام مہدی کو فتح ہوگی اور بعد میں امام مہدی کو مسلمانوں کو شکست بھی ہوگی، اور بہت بڑا مسلمانوں کا جو ہے نا وہ شہادت کا سلسلہ ہوگا۔ دجال کے نکلنے کی خبر اڑے گی، ایک دفعہ اڑے گی وہ جھوٹی ہوگی، پھر اڑے گی پھر جھوٹی ہوگی، تیسری مرتبہ جو خبر نکلے گی وہ سچی ہوگی۔ یعنی دجالی میڈیا اس وقت بھی اپنا کام دکھا جائے گا۔ تیسری مرتبہ امام مہدی ہر مرتبہ اس سے لڑائی کے لیے نکلیں گے، پہلی مرتبہ پتہ لگے گا غلط، پھر پتہ لگا غلط خبر، تیسری مرتبہ پھر جو ہے دجال کے لیے جہاد کے لیے نکلیں گے۔ جس وقت دجال نکلے گا اس وقت یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ایک بہت بڑی قوت مل جائے گی، اور یہ سارے کے سارے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اور دجال کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف فا اور را، کفر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دجال ایک جھوٹا شخص ہوگا، اس کی دانی آنکھ جو ہے کانی ہوگی، بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا جس کا رنگ نہایت سفید ہوگا، اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی۔ ہم اس کو غالباً جہاز کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور یہ ملک عراق اور شام کے درمیان ظاہر ہوگا۔ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بعد میں خدائی کا ہی دعوے دار بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جسے وہ جہنم کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوگی۔ جو میڈیا کا کام ہے وہ جس کو صحیح دکھا رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ عام طور سے غلط ہوتا ہے، اور جس کو وہ غلط بتا رہا ہوتا ہے حقیقت کے اندر وہ عام طور سے ٹھیک ہوتا ہے۔ یہی کام دجال کا ہوگا۔ جسے وہ بتائے گا جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی، جسے بتائے گا جہنم ہے وہ اصل میں جو ہے وہ جنت ہوگی۔ تو اس طرح دجال کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا، اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ امام مہدی ادھر ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ دوسری طرف دجال یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، اور خراسان کے اندر یہودی ہوں گے جو سب چادروں والے ہوں گے، وہ بھی دجال کے لشکر میں ہوں گے۔ اچھا، جو لڑائی ہوں گی مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، بے حساب شہید ہوں گے، اور جو آخری جنگ ہوگی وہ شام اور فلسطین کے علاقے میں ہوگی، اور پوری دنیا کے یہود عیسائی اور سارے ہندو بھی سب مل کے ایک ساتھ ہوں گے۔ الکفر ملت واحدہ، یہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ اس وقت 2 ہی چیزیں ہوں گی، اس وقت دیوبندی بریلوی کا چکر کوئی نہیں ہوگا، مسلمان ہوں گے یا عیسائی ہوگا، مسلمان یا غیر مسلم، 2 چیزیں ہوں گی۔ اور مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی شہادت ہو جائے گی کہ صرف 1/3 لوگ بچ جائیں گے ایک جنگ میں، 100 میں سے 33 بچ جائیں گے۔ فرمایا کہ جو شہید ہونے والے ہیں یہ افضل الشہداء میں سے ہوں گے۔ مسلمانوں کا جو 1/3 لشکر بچ جائے گا وہ لشکر سمٹ کر فلسطین کے علاقے کی طرف آئے گا، دمشق کی طرف پہنچے گا، اور دمشق کی جامع مسجد میں وہ مسلمانوں کا لشکر ٹھہر جائے گا۔ مسلمان اکثر شہید ہو چکے ہوں گے، 1/3 باقی ہوں گے، یا آپس میں تہیہ کر لیں گے کہ کل جو ہم نے اس سے لڑنا ہے دجال سے، یا وہ نہیں یا ہم نہیں۔ رات بہت اندھیری ہوگی، فجر کی نماز کے لیے مسلمان اٹھیں گے، مسجد میں وضو کریں گے اور آپس میں عہد کریں گے آج ہم نے شہید ہو کر ہی رہنا ہے۔ مسجد میں فجر کی اذان ہوگی، پھر امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف آگے بڑھیں گے، مکبر جو ہے وہ تکبیر کہہ رہا ہوگا، صفیں تیار ہو چکی ہوں گی، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اقامت کہنے والا جو اقامت کہہ چکا ہوگا، اچانک ایک آدمی پیچھے سے کہے گا کہ وہ دیکھو آسمان سے کون آ رہا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وہ وقت ہوگا کہ وہ 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے نیچے تشریف لا رہے ہوں گے، 2 زرد رنگ کی انہوں نے چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، اور انہوں نے زلفیں رکھی ہوں گی، اور ان کی زلفوں سے پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی نہا کر تشریف لائے۔ وہ آئیں گے اور دمشق کے جو مسجد ہے اس کے مشرقی جو دمشق میں جو مسجد ہے اس کے مینارے کے اوپر ان کو اتار دیا جائے گا، وہ اتر جائیں گے۔ جب اس مینارے پر آ جائیں گے لوگ ان کے قریب آ جائیں گے، فرمائیں گے بھئی سیڑھی لے کر آؤ، پھر وہ سیڑھی سے نیچے آئیں گے کیونکہ وہ دارالاسباب میں آ گئے، یہاں سبب اختیار کیا جائے گا۔ اب وہ جب نیچے اتریں گے، ادھر تو نماز کی تیاری ہو چکی تھی، اقامت بھی ہو چکی تھی، امام مہدی مصلی پہ بھی جا چکے تھے۔ امام مہدی جب ان کا استقبال فرمائیں گے تو عرض کریں گے آپ آئیے اور آپ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ نماز پڑھائیے، آپ کے لیے اقامت کہی جا چکی۔ تاہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرائیں گے،
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باقی مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی رکوع میں واپس آنے کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جو ہے وہ دجال کے لیے بد دعا کریں گے، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے گی پھر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں باہر آئیں گے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا جائے گا حالت ایسی ہوگی کہ مسلمان تو اندر ہیں، باہر چاروں طرف دجال اور یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کا پورا ایک جال ہوگا، کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، دیکھیں گے دجال کی نظر جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی فوراً نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، بھاگے گا، دوڑ لگا دے گا، مقابلے سے بھاگ جائے گا، سامنے نہیں کھڑا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک جس طرح پانی میں گھلتا ہے اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس کو ایک معجزہ عطا فرمائیں گے، جہاں تک آپ کا سانس جائے گا یہودی ہو یا عیسائی مر جائے گا، اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس جائے گا۔ عام سانس کتنی دور جانے والا ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں تک آپ کا سانس جائے گا اس سانس کی رینج میں جو یہودی عیسائی آئے گا وہ سانس سے ہی مر جائے گا، اور سانس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ اس کے بعد یہ یہودی عیسائی بھی بھاگیں گے، مسلمان ان کا خوب قتل عام کریں گے، اور کوئی پناہ ان کو دینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، وہ پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے، مارو اسے، سوائے ایک درخت کے، اس درخت کا نام ہے غرقد، اور یہ یہودیوں کو علم ہے اور انہوں نے خوب لگا دی ہیں اپنے علاقوں میں کہ یہ واحد ایسا درخت ہے جو یہودی کے وہ پناہ دے دے گا، یہ نہیں بولے گا، باقی دنیا کی ہر چیز ہر درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، مارو اسے، تو خوب جو ہے ان کو مار دیا جائے گا۔ اور دجال جب بھاگے گا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے اس کے پیچھے پیچھے، تو مقام لد، یہ اسرائیل کے اندر ایک ایئرپورٹ کا نام بھی ہے، جگہ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ روئے زمین کے اوپر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا، مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، پوری زمین کے اندر برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حدیث کے مطابق جو ہے کہ 25 سال کا عرصہ ہے جو یہاں پر زندگی گزاریں گے، اور آپ کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی۔ تاہم دجال کو قتل کرنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روض رسول پر حاضری دیں گے اور سلام کریں گے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام جواب دیں گے، اور اتنی بلند آواز سے جواب دیں گے کہ اس وقت مسجد میں جتنے لوگ ہوں گے سب کو آواز آئے گی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یا کرامت جو ہے یہ ان کی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا۔ پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو آپ کی تدفین کہاں ہوگی؟ معلوم ہے کسی کو؟ جی، روضہ اقدس کے اندر، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دو آپ کے یار ہیں، دو آپ کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں ایک چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، جب دوبارہ ظہور ہوگا تو وہ عیسائیت پر، انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن پر یا اسلام پر عمل کریں گے؟ انتہائی واضح اور صاف آتا ہے کہ وہ نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن وہ عیسائیت پر عمل نہیں کریں گے، وہ اسلام پر عمل کریں گے اور شریعت محمدیہ ہی پر کو نافذ کریں گے۔ اس کی مثال دیکھیں، پاکستان کا صدر پاکستان میں کس قانون پر عمل کرتا ہے؟ جو پاکستان کا آئین ہے، لیکن یہ اگر اپنی زندگی میں سعودی عرب چلا جائے چند دنوں کے لیے، حج عمرے کے لیے یا کسی کام کے لیے، جب یہ وہاں جائے گا تو صدر پاکستان ہوگا اس وقت کہ نہیں ہوگا نا، لیکن وہاں قانون کون سا چلے گا؟ پاکستان کا آئین یا ان کا قانون؟ انہی کا قانون چلے گا نا۔ تو بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا قانون تھا، ان کی شریعت تھی، ان کی کتاب تھی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری، لیکن جب وہ آئیں گے تو نبی تو ہیں لیکن اسلام پر چلنے والے ہوں گے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہوگا اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور آپ کو روضہ رسول کے اوپر جو ہے وہ آپ کی تدفین ہو جائے گی۔